बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने गवर्नमेंट आईटीआई नामपल्ली में फ्री मेगा जॉब फेयर का इफ्तिताह किया। मजलिस की जानिब से इस फेयर का एहतमाम किया गया था, जिससे नौजवानों की कसीर तादाद ने इस्तेफादा किया। मुकामी मजलिस रुकन असम्बली माजिद हुसैन की निगरानी में ये फेयर मुनक्किद किया गया। प्रजापालना की दरख्वास्तों की वसूली का काम आखिरी दिन अख्ताम को पहुंच रहा है और कल से दरख्वास्तों की डाटा एंट्री का काम शुरू हो रहा है। 7 दिनों में 1,08,94,115 दरख्वास्तें मौसूल की गईं, जिनमें 6 जमानतों के लिए 93,38,111 दरख्वास्तें वसूल हुई। गुज़िश्ता साल 28 दिसंबर से दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ किया गया था। बीआरएस ने रियासत में बरसर इक़्तिदार आने पर तमाम वादों पर अमल करने की बात से इन्हिराफ करने वाली रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस पर बरहमी का इजहार किया। फलाही स्कीमात को वापस लेने की साजिश का पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया। पार्टी के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर तारक रामाराव ने पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो हुकूमत के इस कदम के खिलाफ जदोजहद करें। उन्होंने गृहलक्ष्मी, दलित बंधु, बकरों की तकसीम के इस्तेफादा कुनंदगान से दगाबाजी का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। शहर में होने वाली फार्मूला ई रेस को मंसूख कर दिया गया है। ई रेस सीजन 10 का चौथा राउंड हैदराबाद में 10 फरवरी को होने वाला था, ताहम फार्मूला ई के मुंतजिमीन ने ऐलान किया कि ये रेस मंसूख कर दी गई है। उनका कहना है कि महकमा बल्दी नज़्म व नस्क ने गुज़िश्ता साल 30 अक्टूबर को किए गए माहिदे की खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट ज़िले के हुस्नाबाद में चहलकदमी की। उन्होंने वार्ड्स का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर उन्होंने मुकामी मसाइल के हल के सिलसिले में तयक़ुन दिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। प्रजापालना प्रोग्राम के आखिरी दिन आवाम का गैर मामूली जोशो खरोश देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में दरख्वास्तें दाखिल की गईं। इस प्रोग्राम की शुरुआत 28 दिसंबर को हुई थी, जिसके तहत मुख्तलिफ स्कीमात से इस्तेफादा के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने आज आखिरी दिन होने के सबब फॉर्म्स दाखिल किए। रियासत में जुमला 16,395 मकामात पर 12,769 ग्राम पंचायतों और 3,626 म्यूनसिपल वार्ड्स में अवामी हुक्मरानी के तहत दरख्वास्तें कबूल की गईं। हुकूमत ने इस प्रोग्राम की निगरानी के लिए तमाम मुत्तहदा अजला के लिए सीनियर अहदेदारों को मुकर्रर किया था। याकूतपुरे के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बानो नगर में 29.46 लाख रुपए के तखमीनी मसारिफ से जारी सीसी रोड के तामीरी कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। इस मौके पर कुरमागुड़ा कारपोरेटर के साथ साथ इब्तदाई मजालिस के सदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। ज़ेर-ए-इल्तिवा ट्रैफिक चालानात की अदायगी के लिए गाड़ी सवारों से गैर मामूली रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक रियासत भर में 3.59 करोड़ चालान ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं। टू व्हीलर्स, ऑटोज़ पर 80%, आरटीसी बसों पर 90% और दीगर गाड़ियों पर 60% रियायत के ऐलान पर आवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। गुज़िश्ता माह की 26 तारीख से 11 दिनों तक रियासत भर में 76.79 लाख चालान के सिलसिले में 66.77 करोड़ रुपए की अदायगियाँ की गईं। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने अद्वियात तैयार करने वाली गैर लाइसेंस शुदा एक केमिकल फैक्ट्री को बेनकाब किया और ज़ायद 50 लाख रुपए का स्टॉक जब्त कर लिया। डायरेक्टर जनरल ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन कमलासन रेड्डी ने बताया कि महकमे के अहदेदारों ने ज़िला संगारेड्डी के मोज़े बोतापल्ली में गैर लाइसेंस शुदा एक केमिकल फैक्ट्री का पता चलाया, जहां पर डाइसेरिन नामी दवा तैयार की जा रही थी। उन्होंने कहा कि रक्षित ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड नामी इस फैक्ट्री के क़याम के लिए कोई लाइसेंस हासिल नहीं किया गया था। मुतल्लिक़ा अहदेदारों ने फैक्ट्री के अहाते से 9 ड्रम्स में केमिकल भी जब्त कर लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने जोर देते हुए कहा है कि हमें बेटों से ज़्यादा बेटियों को काबिल बनाना चाहिए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, जिसमें सदर मजलिस ने कहा कि जो चीज़ मुसलमानों को हमेशा गरीबी और मुफलिसी का शिकार बनाती है वो इल्म से दूरी है। उन्होंने कहा कि माशरा काफ़ी बुरा है, जहेज़ की लानत की वजह से मसाइब और मुश्किलात का सामना है। उन्होंने लड़कियों को काबिल और ताकतवर बनाने की ख्वाहिश की और कहा कि जब लड़कियां इल्म से ताकतवर हो जाएंगी तो ना सिर्फ घर बल्कि लड़कियों का मुस्तकबिल भी बेहतर हो जाएगा।
جو چیز مسلمانوں کو نیچے کھینچ رہی ہے، جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ غریبی اور مفلسی کا شکار بنا دیتی ہے، جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیتی ہے، تو وہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ چاہے آپ کسی جگہ پر ہوں، آپ کو اپنی اولاد کو تعلیم دلانا ہے۔ جس دن آپ علم حاصل کر لو گے، آپ کے بچے اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو پڑھائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کتنا برا ہے، کتنا گندا ہے، کس طریقے سے جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج گھروں میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ بیٹوں سے زیادہ بچیوں کو پڑھائیے، آپ بچیوں کو قابل بنائیے اور ان کو اتنا طاقتور بنا دیجئے کہ وہ خود جب علم سے طاقتور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نہ صرف ہمارے گھر کا بلکہ ہمارے بچیوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک باپ کے لیے ہمیشہ، ایک باپ اگر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی رہتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر میری آنکھ بند ہو جائے گی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھائیے۔ گڈی ملکاپور پولیس اسٹیشن کی حدود میں 2 غیر قانونی اسپا سینٹرز پر پولیس نے دھاوا کیا۔ ساؤتھ ویسٹ زون ٹاسک فورس پولیس اور گڈی ملکاپور پولیس نے مشترکہ طور پر نانل نگر کے ایک اپارٹمنٹ میں اسپا سینٹرز پر دھاوا کرتے ہوئے 5 لڑکیوں کو بچا لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک شخص کے ساتھ پکڑی گئی 5 لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اسپا سینٹرز کے مالکین کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے انتباہ دیا کہ جہاں کہیں بھی ایسے اسپا سینٹرز ہیں، عمارت کے مالکین کو چاہیے کہ انہیں خالی کر دیں ورنہ ان کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے گی۔ شام کو گڈی ملکاپور پولیس اسٹیشن لمٹس میں نانال نگر چورستے کے پاس ایک انلیگل وداؤٹ لائسنس اسپا سینٹر کے اوپر ریڈ کرے۔ اس میں سے جو ہے 2 ایک کسٹمر کو لائے اور 2 لیڈیز کو بھی حراست میں لیا اور ان کے ساتھ قانونی کارروائی کیا جائے گی۔ اور دوسری بات، اوپر جنت اسپا نام کا اور ایک چل رہا تھا، وہ بھی جو ہے غیر قانونی تھا، اس کے اوپر بھی جو ہے کیس کرے اور اس میں سے 2 لیڈیز کو حراست میں لیا اور ان کے اونرز کے اوپر بھی کیس کر رہے ہیں اور یہ ابھی ابسٹینڈنگ میں ہے۔ آنے کے بعد جو ہے ان کے اوپر ایکشن لے جائے۔ ابھی تو جو ہے کیس کر کے ان کے اوپر قانونی کارروائی کیا جائے گی۔ میں نوجوانوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اللیگل جو اسپا کنڈکٹ کر رہے ہیں یہ غیر ضروری اس کے پاس نہ جائیں اور اپنے فیوچر کو برباد نہ کرے، اور یہ جو ہے قانون کے خلاف ہے۔ اس کو جو ہے کوئی CC فوٹیجز مینٹین نہیں کر رہے اور ڈورز کے اوپر بھی جو ہے ایک کنڈیشنز نہیں ہے اور یہ مینٹیننس کرنے کا بھی جو ہے طریقہ جو ہے ان کے اوپر پراپر کنڈیشنز فالو نہیں کر رہے، اس لیے جو ہے ان کے اوپر ایکشن لیا جائے اور وہ اپارٹمنٹ کے اونر کو بھی جو ہے نوٹس دی جائے گی، ان کے اوپر بھی جو ہے ایکشن لیا جائے گی۔ ٹوٹل 5 ممبرس ہے اوپر نیچے، فیمیلز 5 ہے، میل 1 ہے۔ ان کے اوپر قانونی کارروائی کیا جائے گی۔ اونر کا نام کیا ہے؟ اونر ایک محمد عارف ہے، ایک خالدہ نام کی ہے۔ ان کے اوپر بھی کیس ہوا ہے اور کتنے سال سے چلا رہے سر وہ؟ یہ لاسٹ 2 ٹائمس کیس کرے ہیں ان کے اوپر۔ لاسٹ یہ ڈیورنگ the 6 months we have imposed the cases 2 times. Again today also we are lodging FIR against them. میلاردوپلی پولیس اسٹیشن کی حدود میں پان شاپ پر منشیات فروخت کرنے والے شخص کو آبکاری پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کاٹیدن میں سوپنا تھیٹر کے قریب ایک پان شاپ پر رمیش چندر نامی شخص منشیات فروخت کر رہا تھا۔ اڈیشہ سے یہ شخص گانجا لا کر یہاں فروخت کر رہا تھا۔ یاقوت پورے کے مجلسی انچارج یاسر عرفات نے آج پرجا پالنا پروگرام کے اختتام کے آخری دن یاقوت پورے کے پرجا پالنا مراکز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کاؤنٹرز کی نگرانی کی۔ انہوں نے مجلس کے ہیلپ ڈیسک میں کام کرنے والوں کو مختلف ہدایات بھی دیں۔
محبوب نگر ضلع میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 6 افراد بشمول 2 بچے ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے بالا نگر چوراہے پر جمعے کی شام اس وقت پیش آیا جب ایک ٹھہرے ہوئے آٹو کو تیز رفتار DCM وین نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے کے نتیجے میں آٹو میں سوار 6 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں کا تعلق موتی گھناپور گاؤں کے گریجن طبقے سے ہے جو بالا نگر میں ہر جمعے کو لگنے والے بازار میں خریداری کے لیے آئے تھے۔ سامان کی خریداری کے بعد یہ تمام آٹو میں سامان رکھ کر نکلنے ہی والے تھے کہ DCM وین نے آٹو کو ٹکر دے دی۔ اس دوران وہاں سے موٹر بائک پر گزرنے والا شخص بھی اس کی زد میں آ گیا جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دل کا دورہ پڑنے سے طالب علم کی موت ہو گئی۔ ضلع نارائن پیٹ کے کونڈاپور قبائلی گروکل اسکول میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس طالب علم کی شناخت 10ویں جماعت میں زیر تعلیم سری کانت کے طور پر کی گئی ہے۔ صبح ہاسٹل میں ناشتہ کرنے کے بعد اچانک وہ گر گیا۔ مقامی دھنواڑہ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں اسے فوری طور پر ابتدائی طبی امداد پہنچائی گئی، تاہم اس کی حالت خراب ہونے پر اسے نارائن پیٹ ضلع ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ سنکرانتی کے موقع پر اپنے آبائی مواضعات کو جانے والے عوام کے لیے TSRTC کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر RTC VC سجنار نے کہا کہ مسافرین کے لیے 4484 بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ کئی بسوں میں ریزرویشن کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ شہر کی میرٹ ہوٹل میں ڈیفنس کانکلیو منعقد کیا گیا۔ US قونصلیٹ کولکتہ کی جانب سے منعقدہ اس کنکلیو میں قونصل جنرل جینیفر لارنس اور دیگر نے شرکت کی۔ اس سمٹ میں ہند امریکہ دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ We work closely with the Indian government, increasing mutual prosperity, countering the climate crisis, upholding a free, open, and secure Indo-Pacific, and maintaining a rules-based order grounded in international law with respect for human rights. And all of these things we're working on in multiple facets. Few areas of our bilateral relationship have seen as much progress as the defense relationship. Over the last 2 decades, the US has become a significant supplier of defense equipment to India and become India's largest military exercise partner. And I'm looking forward to Tiger Triumph. Several US aerospace companies have established partnerships with Indian counterparts, facilitating technology transfer and enhancing indigenous defense production capabilities. So the reason for the growth in trade and interoperability is because the Indo-Pacific is crucial to the future of both India and the United States. The US-India major defense partnership has become a pillar of global peace and security today, just in the 8 years since it was first announced. Achieving the full potential of this strategic partnership, from deep below the water to far above the atmosphere and across the vast scope of human endeavor in health, energy, education, and security, is immensely consequential for all of us. بھوپال جانے والی ایکسپریس ٹرین کے 2 کوچز راجستھان کے کوٹا میں پٹریوں پر سے اتر گئے۔ اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس حادثے کی اطلاع کے ساتھ ہی ریلوے کے عہدیدار وہاں پہنچ گئے جنہوں نے راحت کاموں کا آغاز کر دیا۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے تیاریاں عملاً شروع کر دی گئی ہیں۔ آنے والے ماہ سے ملک کی کئی ریاستوں کا کمیشن کے عہدیدار دورہ کریں گے۔ پہلے مرحلے میں جنوبی ریاستوں میں انتظامات کے سلسلے میں اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار، کمشنرز انوپ پانڈے، ارون گوئل کے بشمول دیگر عہدیداروں پر مشتمل وفد ریاستوں کا دورہ کر رہا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔